اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی پانی سے چیک کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ پانی پر دم کر کے دیتے ہیں. کوئی اکثر معالجین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پانی پر دم کرتے ہیں اور مریض کو پلاتے ہیں اور مریض کو اس پانی کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اس سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے جادو ہے یا نہیں جادو ہے یا بیماری ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ علاج ہے اور علاج میں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کو اجازت ہے آپ جو چاہیں کریں. خلاف شریعت کام نہ ہو، اس کے علاوہ جو مرضی کریں چھٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ علاج جو تجربات ہوتے ہیں، تجربات علاج میں جائز ہیں اور تجربات اگر درست ثابت ہو جائیں تو ان کو کرنا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں حرج نہیں ہے. یہاں پر میں خود پانی کے ذریعے جادو کو چیک کرنا، اس پر کام کرتا رہا ہوں اور اس طریقے سے چیک کرتا رہا ہوں اور اکثر اوقات بہت قیمتی رزلٹ نکلتے تھے. میں آپ کو ایک مریض کے حوالے سے بتاتا ہوں. وہ مریض میرے جاننے والے ابھی بھی رابطے میں ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. 2-3 سال سے بچی پر مسئلہ تھا. انہوں نے اتنا علاج کروایا کہ کوئی بندہ نہ چھوڑا انہوں نے، اور تشخیص میں کچھ بھی نہیں آتا تھا، یعنی چیک کرتے تھے کچھ بھی نہیں آ رہا. لیکن میں نے جب ان پر پڑھائی کی، مجھے بھی بظاہر ان پر کوئی بھی مسئلہ فیل نہیں ہوا، لیکن جن حاضر ہوتا تھا اور ڈرامے اور سارا کچھ وہ کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مریض کو پڑھائی کر لو، جو مرضی کر لو. میں نے خیر پانی پر دم کر کے پلایا تو جب پلایا، جتنی بار پلایا، ان کو ذائقہ چینج محسوس ہوا اور اس سے مجھے پتا چلا کہ واقعی کوئی پرابلم ہے. نہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ڈرامہ کر رہا ہو. بندی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ بچے کر ہی جاتے ہیں بس اوقات کوئی کسی چیز میں، تو ہمیں تو ہر اینگل سے سوچنا پڑتا ہے. بظاہر بعد میں نے جو چیک کرنی تھی چیزیں وہ تو ایک الگ میٹر تھا. میں بات کر رہا ہوں جو موقع پر میں نے چیک کیا، موقع پر بظاہر وہ کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. کافی 5-6 سال پرانی بات ہے. پھر اس پانی کی تشخیص سے پتہ چلا اور پڑھا کیا تھا، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آخری 3 کلیں، درود شریف ہے. 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پلایا مریض کو پانی کڑوا لگنے لگ گیا یا ذائقہ چینج لگ گیا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کوئی روحانی مسئلہ ہے. اب آتا ہے یہاں پر ایک پرابلم جس کی وجہ سے میں نے یہ علاج چھوڑا، میں نے یہ علاج، یہ تشخیص کا طریقہ چھوڑا. اس میں ہونے یہ لگ گیا کہ مریضوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے مائنڈ میں بیٹھ گیا کہ جو ہمیں پانی پڑھ کے دیا جا رہا ہے نا، یہ کڑوا ہوگا. اور میں 1-2 مریض کی نہیں بات کر رہا، میں نے بہت سارے مریضوں پر تجربات کیے، اس کے بعد میں اس رزلٹ پر پہنچا تھا. خیر ان کو لگنے لگ گیا کہ یہ پانی کڑوا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب میں نے پانی دینا، ہر ایک بندے کو کڑوا لگنا شروع ہو گیا یا ذائقہ چینج شروع ہو گیا. میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ مریض کو فیل کروانا کہ میں دم کر رہا ہوں، میں نے پڑھائی ہی نہیں کرنی، ویسے ہی اس کو پکڑنا اور پلا دینا. انہوں پھر بھی کڑوا لگ رہا ہے. پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے 2 گلاس لیے، ایک کو پڑھا اور پڑھ کے نیچے رکھ دیا اور دوسرے والا اٹھا کے پلا دیا. مریض نے کہا یہ بھی کڑوا ہے. یعنی کہ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو دماغ کے ساتھ تعلق ہے، اس میں تو ہماری تشخیص غلط ہو سکتی ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تجربات تب تک صحیح ہوتے ہیں، تجربات جو کیے جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں وہ صحیح ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر تجربات صحیح ہوں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے، اگر نہ صحیح ہوں تو پھر ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہم نے چیک کیا چیزوں کو اور پھر ان کے حوالے سے کام کیا. تو پھر میں اس چیز سے پیچھے ہٹ گیا کہ پانی سے علاج تشخیص نہیں کرنی چاہیے. ہاں، خوابوں سے اگر برے خواب آ رہے ہیں تو وہ جادو ہو سکتا ہے. برے خواب مسلسل آئی جا رہے ہیں، ہراسمنٹ والے خواب ہیں، بے بسی والے خواب ہیں، ڈر خوف والے خواب ہیں اور بار بار آئی جا رہے ہیں، تو یہ بندے کو جادو جنات ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے تشخیص ہو سکتی ہے. ادروائز جو پانی والا سلسلہ ہے نا، اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ غلط تشخیص کریں اور جب تک تشخیص صحیح نہیں ہوگی تو بندہ پھر علاج تک نہیں پہنچتا، پھر وہ جو ہے انہی مسائل میں لگا رہتا ہے. سو اس لیے نا میں نے پانی والا علاج چھوڑا ہے، تشخیص کرنا چھوڑا ہے طریقہ کار کو. ادروائز پہلے میں کرتا تھا اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا اور اکثر اوقات فائدہ نہیں بھی ہوتا تھا. تو جو چیز مجھے 100% نہ لگے کہ اس میں یعنی اللہ کی رحمت سے میں جو ہے وہ صحیح چیز پر پہنچ جاؤں گا، میں پھر اس کو نہیں کرتا، کیونکہ جس میں غلطی کے چانسز ہیں تو پھر اس سے مریض کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ جو ہے وہ علامات سے چیک کر سکتے ہیں اور علاج کا عمل جو حفاظتی پڑھائی والا ہے
وہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ پر اگر کوئی شر ہوگا تو اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ محفوظ رہیں گے۔